ایک انسان کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے معاشرے کی پاکی، معاشرے کی اچھائی اور معاشرے میں اچھے لوگوں کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر سماج میں، معاشرے میں اگر اچھے لوگ اگر نہ ہوں تو پھر ایک انسان کی زندگی سکون کی زندگی نہیں رہتی۔ سکون کی زندگی چھن جاتی ہے، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم معاشرے میں گناہوں کو دیکھ کر کے بھی نہ روکیں، نہ ٹوکیں، ان کے بارے میں فیصلہ نہ لیں، اس وقت ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج دھیرے دھیرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ معاشرہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ خوف لگا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کو پاک بنانے کے لیے ہمیں گناہوں پر نظر رکھنی ہوگی۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم اس دور میں آ گئے جس دور میں گناہوں کو گناہ بھی تصور نہیں کیا جا رہا ہے۔ کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی کے اندر یہ گناہ پنپ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان گناہوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور آج یہی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج ہم خود برباد ہو رہے ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی برباد ہونے والی ہیں اگر انہی گناہوں میں ملوث اگر ہم خود رہے تو۔ کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھلا دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے تعلیمات کو ہم نے بھلا دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں میں، محلے میں، گھروں میں برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکنے کی کوشش کرے۔ گناہ دیکھے، برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھوں سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، اگر ہاتھ سے روکیں گے تو ہو سکے وہ ہمیں مار دیں، وہ ڈر رہا ہے، تو وہ اپنے زبان سے روکنے کی کوشش کرے کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، یہ گناہ ہے، اس کو کرنا شریعت میں منع ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اپنی زبان سے اگر روکتا ہے تو اس بات کا اندیشہ ہے، اس کو ڈر ہے کہ اگر ہم اپنی زبان سے انہیں بول دیا تو وہ مجھے برا بھلا کہے گا، مجھے مارے گا، مجھے ایذا، مجھے تکلیف پہنچائے گا۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر اس کی بھی اگر طاقت نہیں رکھتے، زبان سے روکنے کی اگر طاقت نہیں ہے تمہارے پاس، تو فَبِقَلْبِهِ، کم سے کم اس کو اپنے دل میں گناہ سمجھو، اس کو اپنے دل میں یہ تسلیم کرو کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور اگر تم اس کو گناہ اپنے دل میں تسلیم کرو گے تو یہ ایمان کا معمولی سا حصہ ہے، اس کو گناہ سمجھو گے تو یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اضعف الایمان، جو بہت ہی کم، ایمان کا ایک بہت ہی کم درجہ ہے۔ اور اگر ہم ایمان کے سب سے کم درجے میں اگر ہم نے اس گناہ کو اگر نہ سمجھا کہ یہ گناہ ہے، تو اس بات کو آپ جان لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کے
سب سے کم درجے میں یہ ہے کہ گناہوں کو گناہ تسلیم کرنا. اگر ہم گناہوں کو گناہ اگر نہیں مانتے، گناہوں کو دیکھ کر کے اگنور کر دیتے ہیں، گناہوں کو دیکھ کر کے ان کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے، تو آپ اس بات کو جان لیں کہ ہمارے ایمان ہمارے دل سے نکل چکے ہیں. ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں، کچھ بھی ایمان نہیں، ذرا بھی ایمان نہیں ہمارے دل میں. اور ہم کہتے رہیں اپنے آپ کو مسلمان، کہتے رہیں ہم اپنے آپ کو مومن. اگر گناہوں کو دیکھ کر کے اگر ہم نے گناہوں کو گناہ نہ سمجھا